ہم جن قربانیوں کے تذکرے کرتے ہیں وہ قربانیاں خان صاحب کی قربانی سے بڑی نہیں ہیں۔ ہمیں ذرا کوئی بات کہی جائے تو ہم یہ رونا پٹنا ڈال دیتے ہیں، میں نے یہ قربانی دی، میں نے یہ کیا، میرا کاروبار گیا، میں نے جیلیں کاٹی، میرے پہ پرچے ہوئے۔ جتنے پرچے خان صاحب پہ ہوئے اتنے کسی ورکر پہ نہیں ہوئے۔ جتنی جیل خان صاحب نے کاٹی کسی نے نہیں کاٹی۔ جتنی زندگی میں قربانیاں خان صاحب نے دی، اپنی بیوی بچے، اپنا ایک رائل سٹیٹس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میرے اور آپ کے لیے قربان کیا، وہ اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی۔ وہ انسان چاہے تو آج بھی ایک رائل لائف گزار سکتا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کر لے، لیکن وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ میرے اور آپ جیسے لوگ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اصولوں پہ سودا نہیں کرتے۔ وہ ایک غیرت مند لیڈر ہے جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے۔ اور سوال یہ ہے، اگر ہم کھڑے تھے عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے تو خان صاحب رہا کیوں نہیں ہوئے؟ خان صاحب کی امیدیں مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے وابستہ تھی۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا، میرے پاکستانیوں، میری قوم۔ وہ قوم کہاں ہے؟ وہ قوم ٹولیوں میں بٹ چکی ہے۔ علیمہ آپا کا جواب 25 کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ ووٹرز، سپورٹرز، ورکرز، عہدیداران اور لیڈرشپ کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا تھا کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن یہ تماچا ان کو محسوس ہوگا جو غیرت مند ہیں، جو ضمیر رکھتے ہیں۔ بے ضمیر لوگ سو رہے تھے اور وہ سوتے رہے۔ اس سے آگے میرا ایک سوال ہے، خان صاحب نے ایسا کیا جرم کیا کہ وہ آج جیل میں ہیں؟ ناموس رسالت کا ایک واضح پیغام دیا، عالمی برادری میں جا کر عوام کو سہولتیں دیں، صحت کارڈ، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، لنگر خانے، پناہ گاہیں۔ یہ جرم تھے؟ یہ جرم نہیں تھے۔ خان صاحب جیل میں ہیں، اس کی وجہ میں ہوں اور آپ ہیں، لیڈرشپ ہے، ورکرز ہیں، عہدیدار ہیں اور یہ 25 کروڑ عوام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں، میرے اور آپ کے ان ورکرز، ان سپورٹرز کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ دو سوال ہیں، خان صاحب جیل میں کیوں ہیں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ دوسرا، ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور اگر ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے تو خان صاحب رہا کیوں نہیں ہوئے؟